ایک دفعہ ایک محکمے کے سیکریٹری صاحب نے ایک ریجن کے تمام ڈائریکٹرز اور پرنسپل صاحبان کی میٹنگ بلائی۔ تمام سربراہان تشریف لائے۔ سیکریٹری صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ کچھ لمحوں بعد ایک آفیسر کے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو سیکریٹری صاحب نے خطاب چھوڑ کر اس آفیسر کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ کو آج تک کسی نے تمیز ہی نہیں سکھائی کہ ایسے موقع پر فون کو بند رکھتے ہیں۔ تم کسی جاہل اور گنوار خاندان کے آدمی لگتے ہو، تمہیں تو کسی جاہل علاقے میں ہی ٹرانسفر کرنا پڑے گا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ سیکریٹری صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر کار بہت مشکل سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے پھر دوبارہ اپنی تقریر شروع کی۔ جب تقریر ختم ہوئی تو کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کھانا شروع ہوا مگر سیکریٹری صاحب بغیر کھانا کھائے روانہ ہو گئے۔ ماحول پر ایک عجیب قسم کی فضا طاری تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا تھا اور ہر شخص اس آفیسر مذکور کو مظلوم سمجھتے ہوئے اس کے قریب آ کر سیکریٹری صاحب کے الفاظ دہراتا اور کہتا کہ آپ کے ساتھ آج بہت برا ہوا، آپ گریڈ 19 کے آفیسر ہیں۔ سیکریٹری صاحب نے بالکل کوئی لحاظ تک نہیں کیا۔ ہم نے تو آج تک اتنی معمولی سی بات پر کسی شخص کو اتنا برہم ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ شخص ہر آدمی کی بات سن کر مسکراتا رہا اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ بقول شاعر، ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، محسن تیری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ جب کھانا ختم ہوا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے تمام کولیگز کو میٹنگ ہال میں اسی طرح جمع کیا جس طرح میٹنگ میں وہ پہلے بیٹھے تھے۔ اس نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، دوستو، آپ میں سے ہر شخص نے میرے ساتھ جو دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے اس کے لیے میں آپ کے جذبات کا دلی طور پر احترام کرتا ہوں اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن میں یہ برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سیکریٹری صاحب کی باتوں کا ہرگز دکھ نہیں ہوا۔ مجھے اپنا فون بند رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے بھی تو غلطی کی ہے۔ میں جب مکمل انسان نہیں ہوں تو دوسروں سے توقع کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے یہ الفاظ کہے وہ کسی پریشانی یا دکھ میں مبتلا ہو یا وہ نفرتوں میں پلا بڑھا ہو۔ البتہ میں کسی شخص کی بدمزاجی، بد زبانی یا نفرت کو اپنے دماغ کے اندر گھسنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا جو میرے سکون اور زندگی کے کچھ لمحوں کو خراب کر سکے۔ میں ایسی مغلظ اور بدبودار چیزوں سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھتا ہوں۔ مجھے زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ایسے لوگ دراصل دعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے دماغ پر ایسے لوگوں کو حکمرانی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے جو نادان بھی ہوں اور اپنی منفی عادتوں سے بھی مجبور ہوں۔ آخر میں وہ مسکرایا اور ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اس نے کہا، بزرگ کہتے ہیں کہ بوڑھے باس سے ہمیشہ ڈرو کیونکہ اس کا اپنا تو کوئی مستقبل ہوتا نہیں، البتہ وہ آپ کے مستقبل کو ضرور خراب کر سکتا ہے۔ مجھے اس کی یہ باتیں سن کر یہ شعر یاد آیا کہ لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں اور یہ بات بخوبی جانتے ہیں، ایک سوچ درد دیتی ہے جبکہ دوسری سوچ دوا بن جاتی ہے۔ جو بھی زخم ہمیں ملتے ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں، کوئی بھی دوسرا اس کی وجہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمیں دوسروں پر الزام دھر کر لوگوں سے ہمدردی کی خیرات نہیں مانگنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے سفید لباس پر پڑنے والے سالن کے داغ کو فوراً دھو دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے دل و دماغ پر پڑنے والے داغوں کو بھی فوراً دھو دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔